السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کے کلام میں ایک بہت اہم علامت شاہین یا جسے عقاب بھی کہتے ہیں اس پر کچھ بات کریں گے۔ وعلیکم السلام، جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے۔ عنوان ہے اقبال کا شاہین، پرواز اور استقامت کا پیغام۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اقبال نے آخر نوجوانوں کے لیے اسی پرندے کو کیوں چنا، جی، اور اس میں ہمارے لیے آج کل کیا سبق ہے۔ اقبال کا پیغام تو بڑا واضح ہے، یعنی استقامت، خودی اور وہ جو کہتے ہیں مسلسل جد و جہد، بلند پروازی۔ بالکل، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا۔ ہاں وہی۔ اور دیکھیں، یہ انتخاب کوئی اتفاقی نہیں ہے۔ اقبال نے عقاب کو اس کی کچھ خاص وجوہات کی بنا پر چنا ہے۔ اچھا، جی، یہ صرف ایک پرندہ نہیں ہے، یہ طاقت کی، بلند اڑان کی اور خود انحصاری کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اقبال کا وہ شعر ہے نا، کون سا؟ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جی یاد آیا۔ بالکل۔ تو یہاں یہ عقابی روح صرف اونچا اڑنا نہیں ہے، اس سے مراد ہے بلند حوصلہ، بڑے مقاصد رکھنا، ایک ویژن ہونا۔ صحیح، اور اس کی کچھ صفات تو واقعی حیران کن ہیں۔ مثلا ایک تو اس کی پرواز، عام پرندے جہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے، یہ اس سے بھی اوپر۔ جی، بہت اونچا اڑتا ہے۔ اور پھر وہ تیز نظر، کہتے ہیں میلوں دور سے شکار دیکھ لیتا ہے۔ یہ تو گہری بصیرت ہوئی نا۔ یقیناً یہ بصیرت کی علامت ہے، اور پھر اس کی غیرت اور خودداری۔ ہاں، یہ بات بہت اہم ہے، مردار نہیں کھاتا۔ جی، اپنا رزق خود پیدا کرتا ہے، شکار کر کے، دوسروں پہ انحصار نہیں کرتا۔ اور طوفانوں سے ٹکرانا، یہ بھی تو اسی کی ہمت ہے۔ کہتے ہیں طوفان میں وہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ طوفان سے ڈرتا نہیں، اس کا سامنا کرتا ہے۔ ان خصوصیات کے علاوہ وہ جو ماخذ میں ایک اور دلچسپ بات ہے، کون سی؟ وہ عقاب کی عمر اور اس کی تجدید حیات والا مرحلہ۔ اچھا ہاں، وہ میں نے بھی پڑھا تھا۔ تقریباً 40 سال کی عمر میں جب اس کے پنجے، چونچ، پر سب کمزور ہونے لگتے ہیں۔ جی، تو اس وقت اس کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو بس موت کو قبول کر لے، یا پھر ایک بہت ہی کٹھن تکلیف دہ عمل سے گزرے، تقریباً 150 دن کی۔ 150 دن یعنی 5 مہینے لگ بھگ۔ اور کیسا عمل ہوتا ہے یہ بہت سخت ہے۔ عقاب جو ہے نا، اونچے پہاڑوں میں کسی تنہا جگہ چلا جاتا ہے۔ اچھا، وہاں سب سے پہلے اپنی چونچ جو کمزور ہو چکی ہوتی ہے اسے پتھروں پر مار مار کر توڑ دیتا ہے۔ اپنی چونچ توڑ دیتا ہے؟ جی، انتظار کرتا ہے نئی چونچ نکلنے کا۔ جب وہ نکل آتی ہے تو اس نئی چونچ سے اپنے پرانے بیکار پنجے، ناخن جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ او خدایا، یہ تو بہت ہی… ہاں، تکلیف دہ ہے۔ پھر جب نئے ناخن آ جاتے ہیں تو ان سے اپنے بھاری پرانے پر ایک ایک کر کے نوچ ڈالتا ہے۔ ایک ایک پر؟ جی، تاکہ نئے ہلکے پھلکے پر نکل سکے۔ یہ سارا عمل، یہ 5 ماہ کی مشقت ہے، شدید تکلیف اور صبر کا کام۔ 5 مہینے کی اس مشقت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جب وہ نئے پروں، نئی چونچ، نئے پنجوں اور ایک نئی توانائی کے ساتھ اڑتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ وہ مزید کئی سال، تقریباً 30 سال تک ایک بھرپور زندگی گزار سکتا ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ جو پوری کہانی ہے، یہ استعارہ، اس سے اصل سبق کیا نکلتا ہے؟ یہ صرف ایک پرندے کی بات تو نہیں لگتی۔ بالکل نہیں، اصل میں یہ استقامت کا، پرسیویرنس کا ایک گہرا سبق ہے۔ استقامت؟ جی، یعنی زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے، خود کو بہتر بنانا ہے، تو بعض اوقات ہمیں خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ اپنی پرانی ناکارہ عادتیں، کمزوریاں، انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ تبدیلی کا عمل تکلیف دہ ہو سکتا ہے، سخت محنت مانگتا ہے۔ یہی جہد مسلسل، سعی پیہم ہے جس کی بات اقبال کرتے ہیں۔ یعنی اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا، چاہے کتنی مشکلیں آئیں۔ بالکل، ہمت نہیں ہارنی۔ وہ کہتے ہیں نا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا۔ مسلسل کوشش، مستقل مزاجی، یہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ تو گویا اقبال کا جو آئیڈیل نوجوان ہے وہ عقاب جیسا ہے، بلند نظر، جی، مقاصد اونچے ہوں، خودی کو کر بلند اتنا، صحیح، غیرت مند ہو، خوددار ہو، اپنی محنت پر یقین رکھے، مشکلات سے گھبرائے نہیں بلکہ ان سے ٹکرائے۔ جی، جیسے عقاب طوفان میں کرتا ہے۔ جو طوفان میں اڑتا ہے وہی عقاب ہے۔ اور دوسروں کا محتاج نہ بنے، اپنا راستہ خود بنائے۔ بالکل، یہی پیغام ہے۔
خود انحصاری، بلند نظری، دور اندیشی اور چیلنجز کا سامنا کرنے کی ہمت۔ تو آج ہم نے یہ سمجھا کہ اقبال نے عقاب کی علامت کو کتنی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، نوجوانوں کے لیے ایک طاقتور استعارہ جو آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے۔ یقیناً۔ اور آخر میں ایک نکتہ شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، عقاب کی جو تنہا پرواز ہے، اس کی خود انحصاری، وہ اس کی بہت بڑی طاقت ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن آج کی دنیا جو اتنی انٹر کنیکٹڈ ہے، باہم مربوط ہے، جہاں ٹیم ورک، مل جل کر کام کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو وہاں عقاب کی اس انفرادیت پسندی کو، اس اکیلے چلنے والی صفت کو کیسے دیکھا جائے، اس خود انحصاری اور آج کی کولیبریٹو دنیا میں توازن کیسے قائم ہو؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے، غور طلب بات ہے۔ جی، بس یہ ایک سوچ تھی جو ذہن میں آئی۔